بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کا علم کئی سارے مسلمان کو نہیں، جیسے 17 رمضان جنگ بدر کا دن، جس میں 313 صحابہ نے 1000 کے لشکر کو ہرایا تھا اور اسلام کی یہ سب سے پہلی جنگ تھی۔ اور 21 رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ایسے واقعات پیش آئے جس کا علم کئی سارے مسلمان کو نہیں ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور کس نے آپ کو شہید کیا۔ ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ عرب کی سرزمین جس پہ ایک سے بڑھ کے ایک جنگجو پیدا ہوئے، جن کی بہادری کی داستانیں آج ان کے جانے کے بعد بھی سینکڑوں سالوں بعد بھی فخر کے ساتھ سنائی جاتی ہے، اور عرب کے جنگجوؤں میں سب سے بہادر جنگجوؤں کی فہرست میں سب سے اوپر حضرت علی شیر خدا کا نام آتا ہے۔ دنیا حضرت علی کی بہادری کارناموں سے بخوبی واقف ہے، چاہے مرہب کو ختم کرنا ہو یا خیبر کا قلعے کا دروازہ اکھاڑنا ہو یا اس کے علاوہ جنگ خندق میں عمر ابن عبد جو ہزاروں کے لشکر سے جنگ لڑتا تھا، جس پر کافر رشک کیا کرتے تھے۔ جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ ہے کوئی مسلمان جو میرا سامنا کر سکے، تب وہ حضرت علی ہی تھے جس نے اس کا سامنا ہی نہیں بلکہ اس کا خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری جنگیں لڑی اور فتح بھی پائی، جس میں سے چند یہ ہے: جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ خیبر، اور مسلمانوں کو جیت دلائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے، وہ دشمنوں پر شیر کی طرح حملہ کرتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو شیر خدا کا لقب دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اتنے بڑے جنگجو جو کسی بھی جنگ میں شریک ہونا ہی مسلمانوں کی جیت بن جاتی تھی، ان کو کس طریقے سے شہید کیا گیا اور کس نے شہید کیا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ حضرت علی چوتھے خلیفہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد بھی ہے، جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان کے نکاح میں دیا، اور آپ جنت کے شہزادے حسنین کریمین کے والد بھی ہیں۔ آپ کی پیدائش 13 رجب مکے میں ہوئی اور آپ کی شہادت 21 رمضان کوفے کی جامع مسجد میں ہوئی۔ آپ کی شہادت کی بات کریں تو 19 رمضان کی صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کوفے کی جامع مسجد میں جب آئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص منہ کے بل سو رہا تھا، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملزم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جگایا اور کہا کہ فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ کہہ کر آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ پر سجدے کی حالت میں زہر آلودہ خنجر سے آپ پر وار کیا گیا، اور جیسے ہی آپ پر حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہی نکلا کہ کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، اور تقریباً 2 دن تک آپ کے جسم میں زہر پھیلتے رہا اور آپ 21 رمضان کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ کعبے میں ولایت اور مسجد میں شہادت، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے رتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سجدے کی حالت میں حملہ کرنا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ کفار بھی جانتے تھے کہ شیر خدا سے جنگ میدان میں لڑنا ناممکن تھا۔ شہادت تو بہادروں کی وراثت ہے، اور جب شہادت مسجد میں ہو تو اس کا مرتبہ تو کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔